میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ویڈیو لیکڈ ہے. وہ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ واقعی ایسا تھا کہ اس کے اوپر سرزنش ہوئی. قاری خلیل الرحمان صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کھانے کی ٹیبل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور مفتی صاحب ان کو بڑے دھمکی امیز لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے وہ کتاب پڑھو جس میں میں نے تمہیں رگڑا لگایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں وہ صوفیاء کی عبارتیں لے آؤں جس کے اندر یہ گستاخانہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کے اوپر مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں آج پھر مرزے کی روح آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پیچھے وہ اینکر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سیم جملہ ریپیٹ کر رہا ہے, مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزے والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی ایک طرف یہ سب لوگ مجھے جاہل کہتے ہیں اور دوسری طرف میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں. جاہل آدمی تو کسی کے اعصاب پہ سوار نہیں ہوتا نا. اور ایسا جاہل ہوں کہ بڑے بڑے فرقوں کے علماء میری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. نہ صرف گمراہ ہوئے ہیں, باقی علماء کو بھی وہ تنگ کر رہے ہیں. یعنی ان کے بقول قاری خلیل صاحب میری وجہ سے گمراہ ہوئے اور ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے پھر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اور اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ لیک ویڈیو ہے اور ان کی سرزنش ہوگی, اور ان کی ہوئی. قاری صاحب نے بھی شکایت کی اور باقاعدہ اس نے معافی مانگی ہے اینکر نے قاری خلیل صاحب سے کہ یہ آپ کی ویڈیو اس طریقے سے جو باہر نکل گئی. ظاہر ہے کہ وہ دوسرا مفتی تو ان کا سہولت کار ہے, اس سے تو معافی انہوں نے نہیں مانگنی تھی. وہ تو خوش ہے کہ میری اس طرح کی دھمکی امیز قسم کی چیزیں باہر نکلیں. تو اس میں فیکٹی جو تھے وہ قاری صاحب تھے. قاری صاحب سے بہرحال اس نے, ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں میرے کمرے میں آ کے آمنے سامنے بٹھا کے معافی کروائی. اچھا یہ معافی تو کروا دی, ہماری ویڈیو ریکارڈ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لوگوں تک, وہ تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. تو زیادہ تکلیف تو ان کو اس وقت ہوئی جب ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی چیز شیئر ہو جائے تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اگلے ہی دن منڈے والے دن ایک اور ان سے بلنڈر ہو گیا اور مین نیشنل ٹی وی کے اوپر, جی ٹی وی پہ, اسی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں انہوں نے ٹاپک رکھ لیا تصوف. اب ظاہر ہے کہ جو صوفیوں کے ماننے والے ہیں وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اس پروگرام میں تو رسول اللہ کو بھی صوفی کہہ رہے تھے ولیعوذ باللہ تعالی. ایسے لوگوں کے اوپر تو 295C لگنی چاہیے جو نبی علیہ السلام کو صوفی کہہ رہے ہیں. اب جب اہل حدیث عالم قاری خلیل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے ان کے بزرگوں کی ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی اور ایک پرچی نکالی جس پہ انہوں نے ریفرنس نوٹ کیے ہوئے تھے. انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی. آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے. ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں. یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. اور مفتی نے انہیں بار بار روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھائی مجھے بات کرنے دیں, اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا. انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا,
حق خطیب کے ساتھ. اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے. ہائے 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 قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آجے, کمال بات کی ہے. اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے. بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, اور قاری صاحب نے یہ بات کی, تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو. جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے, انہیں لاجواب کر دیں گے. ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو. ہمیں پتہ ہے تمہارے پلے کوئی نہیں ہے, تمہارے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا. انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کر لو. اب چونکہ اس کے بعد سنڈے ہی اب آیا, لہٰذا میں آج اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. یہ جو دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہوا نا, وہ ہوا منڈے کے دن. اب جب مفتی صاحب کی باری آئی اسے ریبٹل کرنے کی, تو وہی انہوں نے کہا کہ وہ جو جیلم والی سرکار ہے, پھر میرا نام انہوں نے لے لیا. ظاہر ہے میں ان کے اصحاب کے اوپر سوار ہوں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں توحید کے لیے آواز اٹھ رہی ہے, ختم نبوت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص کام کر رہا ہے نا, تو انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے. کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا, یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا. لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو, یا کوئی تھانوی دجال ہو, یا کوئی چشتی دجال ہو, یا شبلی دجال ہو, اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں, اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے. لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں, فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں.